تو دراصل ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. تو دنیا کی زندگی تو چند برس ہے، آخرت کی زندگی تو بہت لمبی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا، یہاں پر کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا تم نے مانگنی ہی نہیں ہے، تم نے فقط آخرت مانگنی ہے. ایسا تو نہیں کہا نا اللہ نے. اللہ نے یہ کہا کہ فقط دنیا نہیں مانگنی. مسلمان کا کام ہے کہ دنیا کو سنوارنے کے ساتھ زیادہ فوکس آخرت کو سنوارنے پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں، تو جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی خوبی دے اور آخرت میں نہیں، ہماری دنیا بھی خوبیوں والی ہو اور آخرت بھی. اور ایک بات میری یاد رکھیے، مسلمان کو کسی صورت بھی کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس کو دنیا پانے کے لیے اور دنیا میں ایک سٹیٹس بنانے کے لیے مشقت نہیں کرنی چاہیے. مسلمان کو کام کرنا چاہیے حلال، اس کو سٹیٹس بنانا چاہیے پراپر، اور جب وہ سٹیٹس بنا لے پھر اس کو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اس کو نیک کاموں میں اور اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ میں کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہوں کہ محتاجی کا حکم کہیں پر نہیں ہے کہ بندہ جی جائے نماز لے کر مسجد میں ہوتا ہے. وہ تبلیغی جماعت والے کچھ لوگ بتاتے ہوتے ہیں نا کہ مطلب 40 دن گھر ہی نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی بچے جو ہے نا ان کا جو ذمہ داری ہے اس تک کو پراپر نہیں کرتے. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں سب کو نہیں کہتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کو غلط لے جاتے ہیں، پھر وہ سوسائٹی میں خرابی پیدا کرتے ہیں. سو اس لیے میں کلیئر کر رہی ہوں کہ اللہ نے یہاں پر فقط آخرت کا کانسیپٹ نہیں دیا، اللہ نے دنیا کی خوبی کا بھی حکم دیا کہ دنیا کے لیے بھی مانگو. دنیا میں بھی آپ اس طریقے سے گزارا نہیں کر سکتے ایڑیاں رگڑ کے، ٹھیک ہے. آپ کی جو باڈی کی، آپ کی فزیک کی، آپ کی جو نیڈز ہیں وہ آپ کو چاہیے. سو اس کے لیے اسٹرگل کرو، تھکو، اپنے جسم کو تھکاؤ، مینٹلی اپنے لیے کام کرو، اور اس لیے کام کرو، اس نیت سے کام کرو کہ جس دن اللہ مجھے نوازے گا، میرے پاس ہوگا، میں غریب غربا کی مدد کروں گا، میں سوسائٹی کے لیے کام کروں گا، میں اللہ کے معاشرے کو اچھا کروں گا، میں اللہ کے لوگوں کے لیے، دین کے لیے کام کروں گا. آپ اپنی خوبی کے ساتھ، آپ اپنی اس نیت کے ساتھ آپ کمائیں. میں کہتی ہوں کروڑوں میں کمائیں. میں تو چاہتی ہوں کہ مسلمان کمائیں، مسلمان کمائیں گے تو غریبوں کو ملے گا. تو اس وجہ سے کمانا بری بات نہیں. دنیا کے لیے مال و دولت اکٹھا کرنا اور دنیا پہ صرف کرنا یہ غلط چیز نہیں ہے اگر آپ کی نیت اور آپ کا طریقہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کی میٹنگ ختم. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب حصہ بھی انہی لوگوں کا ہے، انہی لوگوں کے واسطے ہے حصہ اپنی کمائی میں سے جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مشقت کرتے. ابھی دیکھیں اس آیت کا کانسیپٹ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیں جیسے کہ جامعہ کے لوگ ہیں. اب میں بتاؤں کہ میرے ٹیچرز تھے، تو میرے ٹیچرز کچھ تو وہ مجھے کہتے تھے کہ تم نے نا، میرا مطلب موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ زبان سلپ ہو جاتی، تو اگر میرا کوئی سینٹینس اس طرح ہوتا کہ وہ انگلش میں نکل جاتا منہ سے، تو میرے ٹیچر اس پہ ناراض ہوتے تھے کہ انگلش جو ہے نا وہ تم نے نہیں سیکھنی اور تم نے بولنی نہیں. پھر کہتے کہ تم نا دنیاوی تعلیم حاصل مت کرو، بس کہ دین کا پڑھو اور دین کا کام کرو. تو یہ چیز نا میری عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. میں سوچ رہی تھی کہ مطلب اگر میری عقل میں وہ سب چیزیں آتی ہیں تو اس کا مطلب ان کی دنیا میں کوئی جگہ ہے اللہ کی نظر میں، تبھی وہ آتی ہے. پھر اس کے لیے نا مجھے اس آیت کے تھرو بڑی آسانی سے سمجھ میں
کہ اللہ رب العزت کے حکم میں دنیا اور آخرت دونوں ہیں، اللہ کے حکم میں فقط آخرت نہیں ہے. پھر میں کلیئر ہوگی. اب آپ دیکھیں گے کہ جامعہ میں سے فارغ ہوا ایک لڑکا، ٹھیک ہے، اس نے کوئی دنیاوی اسٹرگل نہیں کی، اس نے دنیا میں کچھ نہ سیکھا، کچھ نہ پڑھا. تو میں نے ان لوگوں کو رولتے دیکھا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو گلیوں میں پھرنا چاہیے، مسلمانوں کو ٹھیک کپڑے نہیں پہننے چاہیے، مسلمانوں کو ٹھیک کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے؟ اب پچھلی آیت میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ صرف دنیا. اب جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اب یونیورسٹیز، کچھ یونیورسٹیز اچھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، کچھ بہت اچھی بھی ہیں، بٹ میجورٹی، جیسے کہ میں کامسیٹ اسلام آباد میں ہے، میں اس کا میرا ایک دفعہ مطلب جانا ہوا، میں ماحول دیکھ کے پریشان ہو گئی. یہ وہ لوگ ہیں جو فقط دنیا مانگ رہے ہیں، تو جو صرف دنیا مانگ رہے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو دین کا بھی آنا چاہیے. اب دین کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ 6 سال کا عالم کا کورس کرنے جائیں، 6 سال. آپ کو قرآن اور حدیث آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ اتنا ہی وقت صرف کریں جتنا وقت آپ دنیاوی ڈگری کے لیے صرف کریں. پھر جب آپ پیرالل ایک ٹریک پر چلیں گے تو آپ اپنی منزل کو پہنچیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں ود اسلامک اسکالر، ڈاکٹر اسرار احمد ڈاکٹر ہیں ساتھ میں اسلامک اسکالر ہیں. اس لیے میں اسپیسیفکلی ان دونوں بندوں کو فالو بھی کرتی ہوں، کیونکہ قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم چاہیے ہے. قرآن کے اندر وہ حکمتیں ہیں جو آپ کو دنیاوی تعلیم کے تھرو بھی ملتی ہیں. آپ کو بہت سی چیزیں تب سمجھ میں آتی ہیں جب آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس دنیاوی تعلیم نہ ہو تو یقین مانیے آپ قرآن کے بہت سارے کانسیپٹس نہیں سمجھ سکتے، بہت سارے کانسیپٹس نہیں سمجھ سکتے اگر آپ کے پاس دنیاوی تعلیم ہو. تو آپ کا فوکس، اب یہ جو میں باتیں کر رہی ہوں اس میں دیکھیں بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں، مفتیان، جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ دین میں اتنے کامیاب ہوئے اور وہ دین میں اتنا زیادہ دین کی گہرائی میں گئے کہ اللہ نے انہیں دین کا بہت نور عطا کیا. تو اس لیے میری بات کا مطلب کل نہیں ہوتا، اکثریت ہوتا ہے. آپ ایسے علماء بہت کم دیکھیں گے جو صرف دین پڑھ کے تو دنیا میں کامیاب، لیکن ایسے علماء آپ انشاءاللہ زیادہ دیکھیں گے جو دنیاوی اور دین اگر دونوں پڑھیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے. مگر نہ ایک پڑھنے والے میں نے زیادہ تر رولتے ہی دیکھے ہیں. یونیورسٹی کا بچہ یونیورسٹی سے نکلتا ہے آدھا سائیکو ہوتا ہے، ڈپریشن، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں لے کے نکلتا ہے وہ یونیورسٹی میں سے. اور مدرسے میں سے میجورٹی بچے جہالت لے کر نکلتے. کیا جہالت؟ میں نے بچیوں کو بولا، میں نے کہا میرے ساتھ جامعہ میں کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ بے شک ہمارے ایک ٹیچر ہیں، لیکن وہ جو تم لوگوں کو بات بتاتے ہیں اس کی دلیل بھی پوچھا کرو اور ان سے سوال بھی کیا کرو، یہ تمہاری عقل کا امتحان ہے. آگے سے کہتی ہیں نہیں جو حضرت نے بات کر دی وہ حرف آخر ہے، ہماری تو ہمت نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم سوال کریں. اب یہ وہ کانسیپٹ ہے جو صرف مدرسہ دے. لیکن آپ جب لاجیکل چیزیں پڑھتے ہیں، جب آپ دنیا اور دین کو لے کر ساتھ چلتے ہیں تو تب آپ کا دماغ کلیئر ہوتا ہے کہ ہم نے سمجھنا کیسے ہے چیز. تو اپنے بچوں کو فیوچر میں اگر ابھی آپ کے بچے ایک ٹریک پر نہیں بھیجے، بھائی دین کا الف بے نہیں پتا اور دنیاوی آپ پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، اور دنیاوی جو ہے نا وہ جسے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ انگلش کے جو ہے نا وہ 2 لفظ نہیں پڑھ سکتا، اور دوسری طرف آپ نے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے مفتی بنا دیے. اگر آپ کو کانفیڈنس چاہیے نا، کانفیڈنس، اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو دین کا دنیا کا پڑھنا پڑے گا، آپ کو اپنا وقت دینا پڑے گا.
اس کے لیے آپ کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو ریوارڈ میں پھر آپ کے پاس جہالت آئے گی، اور جہالت کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے.